نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو، عفت و حیا کے ساتھ رہتی ہو، خاوند کی اطاعت کرتی ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس طرح عورت کو چاہیے کہ خاوند کو تکلیف نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عورت جب اپنے خاوند کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنت میں ہونے والی بیوی حور عین کہتی ہے، اس کو تو تکلیف مت دے، اللہ تجھے ہلاک کر دے، پس وہ تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، عن قریب وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا۔ اس طرح عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہیں یعنی بیوی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول سنا ہے، عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے نماز کے متعلق سوال ہوگا، پھر خاوند کے حقوق کے متعلق۔ اسی طرح ہمارے لیے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ایک عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاوند سفر پر جا رہا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہا گھر میں رہنا۔ اس کی بیوی کے والد بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، خاوند کہہ کر گئے ہیں کہ گھر میں رہنا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کر، خاوند کے بول نبھا۔ وہ بیٹھ گئی، پھر پتہ چلا کہ وہ مرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مرنے والا ہے، اب میں چلی جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کر، خاوند کے بول کو نبھا۔ پھر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیا۔ پھر میت پر جانے کی اجازت کی، پھر میت پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جب دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس مائی کو خوشخبری دو کہ تیرے باپ کو اللہ تعالی نے جنت دی۔ خاوند کی فرمان برداری اور اللہ کے حکم کی بجا آوری اس خاتون کے باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا، تو خود خاتون کا درجہ و مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بلند ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔